السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا عنوان ہے اسلام کی ترقی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقاطعہ یعنی بائیکاٹ۔ اس سے متعلق آج کے ہمارے سارے سوال و جواب رہیں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے اس مضمون کو مکمل سنیں اور دوسرے ساتھیوں کو شیئر بھی لازمی کریں۔ سب سے پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ پہلی ہجرت سے واپسی نبوت کے کون سے سال ہوئی؟ جواب: 5ویں سال میں، یعنی نبوت کی 5ویں سال میں۔ سوال: اس سال تک مسلمانوں کی تعداد کتنی ہو گئی تھی؟ جواب: 40 مرد اور 11 عورتیں۔ سوال: اس سال کا بڑا واقعہ کیا ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر 3 دن بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مسلمان ہونا۔ سوال: اس سال تک مسلمانوں کی کیا حالت تھی اور ان دونوں بزرگوں کے اسلام لانے کا کیا اثر ہوا؟ جواب: اس وقت تک مسلمان ہونے والے حضرات اگرچہ عقل مندی، سنجیدگی اور طبیعت کی نیکی میں بے نظیر اور مشہور تھے، چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مقدموں کا بہترین فیصلہ کرنے والے مشہور تھے، مگر یہ حضرات رعب اور دھاک کے آدمی نہیں تھے۔ اسی وجہ سے تمام اسلامی کام چھپ چھپا کر ادا کیے جاتے تھے اور اسلام اس سال تک گویا پوشیدہ راز تھا۔ یہ دونوں بزرگ چونکہ جری، شجاع اور بارعب تھے، ان دونوں حضرات نے خصوصاً حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس چھپالگی کو یعنی چھپ کر عبادت کرنے کو ایک دم اٹھا دیا۔ خیال یہ ہے کہ اس ہی توقع کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی تھی کہ اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام یعنی ابو جہل کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرما، اور یہی امید تھی جس نے مسلمانوں کو اس درجہ خوش کر دیا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے پر بے اختیار نعرہ تکبیر اس قدر زور سے بلند کیا کہ مکہ کی گلیاں گونج اٹھی۔ چنانچہ خیالات کے موافق حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عمل بھی کیا۔ سوال: اسلام کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا پہلا کارنامہ کیا ہے؟ جواب: فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب اسلام سے مشرف ہو چکے تو عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر ہم حق پر ہیں تو اس چھپالگی کی کوئی وجہ نہیں، یعنی اپنی عبادت کو چھپانے کی کوئی وجہ نہیں، ایمان کو چھپانے کی کوئی وجہ نہیں، اور پھر مسلمانوں کو ساتھ لیا اور حرم میں جا کر ایک خدا کی عبادت بجا لائے۔ سوال: کفار نے اس دلیری کو کس نگاہ سے دیکھا؟ جواب: دن بدن اسلام کی ترقی نے ان کو سہما دیا، یعنی ڈرا دیا۔ اپنے دن انہیں نظر آنے لگے۔ فوری طور پر تو اس دلیری کا جواب مار پیٹ سے دیا، لیکن پھر پوری طاقت سے مسلمانوں کو فنا کر دینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ سوال: مسلمانوں کو مٹا دینے کی کیا شکل نکالی؟ جواب: یہ انتظام تو پہلے ہی سے تھا کہ کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ نہ سکے۔ راستوں پر آدمی بٹھا دے جاتے تھے تاکہ آنے جانے والوں کو پہلے ہی روک لیا جائے، اور طرح طرح کی جھوٹی تہمتوں سے اس کے کان بھر دیے جائیں تاکہ اس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ اللہ نفرت بیٹھ جائے اور وہ اس طرف کا خیال بھی نہ کرے۔ مگر اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب دشمناں شہید کر دینے کے منصوبے ہونے لگے، مگر خطرہ صرف یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے آدمی خون کا بدلہ لینے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اور لڑائی چھڑ جائے گی۔ تو اب یہ کوشش ہونے لگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حمایتیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چھڑا دیا جائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقاطعہ یعنی بائیکاٹ کر دیا گیا، اور آپ کے خاندان کے جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے مگر آپ کے حمایتی تھے، ان سے مطالبہ کیا گیا کہ خاکم
بدہن یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے سپرد کر دو تاکہ ہم شہید کر ڈالیں، اگر ایسا نہ کرو گے تو تمہارا بھی کھانا پینا بند یعنی مقاطعہ یعنی بائیکاٹ کر دیا جائے گا۔ سوال، مقاطعہ کی کیا شکل ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑا یا نہیں؟ جواب، مسلمان تو کیا جو کافر آپ کے حمایتی تھے انہوں نے بھی حمایت نہیں چھوڑی، اس پر ان سب کو مکہ مکرمہ کے اس مقام پر ڈال دیا گیا جو شیب ابی طالب کے نام سے مشہور تھا، اور عام طور سے بندش لگا دی گئی کہ نہ کوئی شخص ملاقات کر سکے، نہ کھانے پینے یا اور کسی قسم کی ضرورت کی کوئی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا سکے، اور اس کے متعلق کافروں کے بڑے بڑے سرداروں نے ایک معاہدہ لکھ کر خانہ کعبہ میں رکھ دیا۔ سوال، یہ مقاطعہ کب شروع ہوا؟ جواب، نبوت سے 7ویں برس یعنی 7ویں سال محرم کے مہینے میں۔ سوال، اس مقاطعہ یعنی بائیکاٹ یا محاصرہ یا نظر بندی کے زمانے میں مسلمانوں پر کیسی گزری؟ جواب، دانہ پانی کا پہنچنا بند تھا، بھوک سے بچے بلبلاتے تھے، وہ کافر جو خاص رشتہ دار تھے ان کی آوازیں سنتے، مگر رشتہ داروں کے خون سفید ہو گئے تھے، یا تو رحم ہی آتا نہ تھا یا معاہدے کی پابندی نے دلوں سے رحم نکال دیا تھا۔ درختوں کے پتے اور گھاس کی جڑیں کھا کر زندگی بسر کی جاتی تھی۔ سوال، سب صحابی محاصرے میں رہے یا محاصرہ کے علاوہ کوئی اور حکم بھی تھا؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو ہجرت کی اجازت بھی دے دی تھی، چنانچہ مسلمانوں نے دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ خلاصہ، نبوت سے 5ویں سال میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور ان کے 3 روز بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ دونوں حضرات دھاک کے آدمی تھے۔ مسلمانوں نے پہاڑ کی کھائی سے نکل کر بیت اللہ میں عبادت ادا کی۔ کفار نے اسلام کی بیخ کنی کا پوری قوت سے تہیہ کر لیا، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا مقاطعہ کر دیا گیا۔ مکہ کے قریب شیب ابی طالب میں ان کو ڈال دیا گیا۔ بلا لحاظ مذہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حمایتیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، درختوں کے پتے اور گھاس کی جڑیں کھا کر بسر کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف ہجرت کی بھی اجازت دے دی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔